بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا کمزور ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا روزہ معاف ہے؟ یہ عام طور پر سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو لوگوں کے سوالات کے پیش نظر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کو ایسا بڑھاپا آیا کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں روزہ رکھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں روزہ تو معاف نہیں ہے، لیکن روزہ کے بدلے ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دینا یا صبح شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا، یہ ایک روزہ کے بدلے میں شریعت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ خلاصہ کیا ہوا؟ ایک آدمی ایسا بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا ایسا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری سے صحت کی امید بھی نہیں ہے اور اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں یہ روزہ کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر کسی غریب محتاج مسکین کو غلہ دے۔ غلہ نہیں دیتا تو اس کی قیمت دے، اور یہ بھی نہیں دے سکتا تو صبح شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے۔ یہ ایک روزے کے بدلے میں ایک آدمی کو صبح شام کھانا کھلانا ہے، یا صدقہ فطر کے برابر غلہ دینا ہے، یا اس کی قیمت دینی ہے۔ گویا کہ 60 دن، اگر یہ 30 روزے ہیں تو 30 دن اسے گویا کہ صدقہ فطر کے برابر کسی کو غلہ دینا ہے، یا قیمت دینی ہے، یا صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں فدیہ۔ یہ فدیہ کا بیان ہے۔ اسی طرح سے یہ فدیہ پھر ایک اس کا حکم ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر جو غلہ نکال رہا ہے یا قیمت اس کی دے رہا ہے، تو کئی آدمی کو بھی دے سکتا ہے، ایک آدمی کو ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اخیر دنوں میں بسبب بیماری کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں، اور پھر نماز قضا کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ ہماری نماز کا فدیہ نکال دیا جائے۔ تو اس ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ایک وطر، گویا کہ 6 فدیہ نکلیں گے ایک دن رات میں۔ 2.25 سیر گیہوں کے حساب سے 6 نمازوں کا فدیہ نکلے گا، یا اس کی قیمت نکلے گی۔ یہ ہے، اگر اس نے وصیت کی کہ ہمارے مال سے نکال دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے تہائی مال سے فدیہ نکالا جائے گا۔ تہائی مال کے اندر اگر پورا فدیہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر وارثین پر ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ وارثین باہمی رضامندی سے جو زیادہ ایک تہائی سے زیادہ مال لگ رہا ہے تو اپنی باہمی رضامندی سے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نابالغ وارث کی اجازت اس میں معتبر نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی ولی یہ چاہے یا مرنے والے کا رشتہ دار چاہے کہ جو روزہ قضا ہو گیا ہے ہم وہ روزہ اس کے بدلے میں رکھ لیں، یا جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ہم وہ نمازیں مردے کی طرف سے پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ذمے سے نماز یا روزہ
یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے فدیہ۔ فدیہ کا بیان ہے ہر آدمی کو اولاً تو کسی مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے ذمے کچھ نمازیں باقی رہیں۔ اگر نمازیں اس نے بعد میں پڑھی ہیں، یعنی بالغ ہونے کے بعد کچھ نمازیں اگر چھوڑی ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قضائے عمری کرے، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد وہ نماز فرض نماز ادا کرے۔ عشاء میں صرف فرض کے ساتھ وتر بھی ادا کرے گا۔ مان لیجیے 2 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں 2 سال تک یہ نماز پڑھتا رہے تو اس کے ذمے سے وہ چھوٹی ہوئی نمازیں اتر جائیں گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے ذمے نمازیں رہ گئیں اور نمازوں کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تو ایسی صورت میں اس کے لیے وصیت کر جانا ضروری ہے، اور وارثین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تہائی مال تک گویا کہ اس کا وصیت نافذ ہوگا، اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور تہائی مال تک گویا کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر تہائی مال سے زیادہ ہو تو اب وارثین باہمی رضامندی سے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہو تو پھر ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کے اعتبار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔